السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ حکومت کی اگر یہ خواہش تھی یا کوشش تھی کہ کسی صورت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اہم ترین فیصلوں اور آبزرویشنز کو تعطل میں ڈالا جائے اور حکومت اپنا کام آگے بڑھاتی رہے تو آج اس کے لیے ایک بدترین دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سپریم کورٹ کے صبر کا پیمانہ پہلی بار لبریز ہوتا نظر آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت نوٹس لیا اس بات کا کہ سزا ہونے کے باوجود عدنان خواجہ کو او جی ڈی سی کا ایم ڈی بنایا گیا اور اس کی سزا پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر امتیاز کی سزا پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمرہ عدالت میں ان دونوں حضرات کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سخت اور براہ راست پیغام حکومت کو پہنچا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں اور آبزرویشنز کو تعطل میں نہ ڈالا جائے، ان کو غیر سنجیدہ طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین کیسز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں، خاص طور پر این آر او کے حوالے سے ان کیسز کا دوبارہ اجرا ہونا ہے، ان کیسز کو دوبارہ پوری طرح سے چلانا ہے۔ نیب نے ان کیسز کو آگے بڑھانا ہے۔ ان کیسز میں صدر آصف علی زرداری کے 7 کیسز بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم اب کئی ماہ سے تعطل کا شکار ہے۔ حکومت عمل کرتی نظر نہیں آتی کہ فوری طور پہ سوئس حکام کو خط لکھا جائے اور وہاں پر موجود صدر آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز دوبارہ شروع کیے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج گرفتاری ہوئی عدنان خواجہ اور بریگیڈیئر امتیاز کی، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے حوالے سے جو آبزرویشنز دیے، جو تبصرے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آئے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور ان آبزرویشن سے باقاعدہ طور پہ اور پہلی بار لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان شاید بہت طویل عرصے تک حکومت کی اس لیت و لال کو برداشت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج جو اہم ترین آبزرویشنز رہی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشنز بھی شامل ہیں، اس میں کہا گیا کہ بطور قائم مقام چیئرمین نیب جاوید قاضی کے فیصلوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ حکم اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ نے دیا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ قائم مقام چیئرمین نیب کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائم مقام چیئرمین کے زمانے میں جو پروسیکیوٹرز ہائر کیے گئے نیب میں اور نیب نے جو مقدمات واپس لینے کی کوشش کی ہے، یہ تمام چیزیں کالعدم قرار دی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے آج یہ بھی کہا کہ جاوید قاضی نے نیب چیئرمین کے آفس پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ عدالتی احکامات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا۔ چیئرمین نیب کا جلد تقرر کروائیں، تقرر کی مہلت میں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں، یہ بھی چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو تنبیہ کی اور پوچھا آپ انگریزی سمجھتے ہیں یا اردو؟ یہی سوال مسعود چشتی سے بھی پوچھا گیا کہ کس طرح سیکرٹری قانون عدالتی احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مسعود چشتی سیکرٹری قانون ہے، انہوں نے کہا کہ سیکرٹری قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احکامات کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ سیکرٹری قانون سے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ سیکرٹری قانون بتائیں کہ صدر زرداری کے خلاف سوئس مقدمات کا کیا بنا۔ سوئس کیس کے حوالے سے سمری وزیر اعظم کو بھجوائی جائے پوچھا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ روز روز کا اصرار اچھا نہیں لگتا، ہم بدمزگی نہیں چاہتے، یہ چیف جسٹس نے کہا تھا اٹارنی جنرل کو۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ سوئس مقدمات کے لیے اب تک خط کیوں نہیں لکھا گیا ہے، یہ بھی سوال تھا اٹارنی جنرل سے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سیکرٹری قانون سوئس مقدمات کی سمری 24 ستمبر تک جمع کرا دیں، یعنی کہ اب ان کے پاس 2 روز ہیں، اور یہ سمری جس میں سیکرٹری قانون کی طرف سے وزیر اعظم کو لکھا جائے گا کہ وزیر اعظم کے حکم پر سوئس حکام کو خط لکھا جائے کہ وہاں پر موجود پاکستان کے صدر پر منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں ان کا دوبارہ اجرا کیا جائے۔ چیف جسٹس نے یاد دلایا کہ ہم نے این آر او پر کوئی حکم ابتدائی جاری نہیں کیا ہے، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ این آر او سمیت عدالت کے کسی حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ فرمانا تھا جسٹس طارق پرویز کا۔ سیکرٹری قانون نے عدالت کی 5 رکنی بینچ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، جناب جسٹس طارق پرویز نے سیکرٹری قانون کو یاد دلایا۔ یہ تمام آبزرویشنز سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ تمام جو آج آبزرویشن تبصرے آج کے کیس کے دوران سامنے آئے، ایک پہلی بار لگتا ہے کہ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا ہے، اور شاید حکومت کے پاس اب بہت زیادہ مدت نہیں ہے کہ وہ بدستور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی رہے۔ آج سارا دن عدالت میں موجود رہے ہمارے کورسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب۔
پہلے تو مختصراً یہ بتائیے کہ کیا ہوا عدنان خواجہ کا اور اس کیس کا، اور آج سپریم کورٹ کو یہ براہ راست احکامات کیوں جاری کرنے پڑے؟ جی کامران صاحب، اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز کے خلاف ناجائز اثاثہ جات جو کہ کروڑوں روپے کے اثاثہ جات ہیں، جب وہ 1990 سے 1993 کے دوران ڈی جی آئی بھی رہے تھے، اس دوران میں انہوں نے اپنی جو نون ذرائع آمدن ہیں اس سے بڑھ کر کے یہ کروڑوں روپے کی جائیداد بنائی تھی، جس پر یہ نیب نے ریفرنس بنا کر بھیجا تھا، اور اسی کیس میں عدنان خواجہ شریک ملزم تھے اور ان کے نام پر بے نامی جائیدادیں خریدی گئی تھی، جس پر ان دونوں حضرات کو سزائیں ہوئی تھی نیب کورٹ سے 31 جولائی کو 2001 کو، جس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز کو 8 سال قید، نااہلی کی سزا اور 70 لاکھ روپے جرمانہ، اور یہ ناجائز اثاثوں سے بنائی گئی جو جائیداد تھی اس کو بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم تھا، جبکہ عدنان خواجہ کو 2 سال قید کی سزا، 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ لیکن ان حضرات نے سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے، اس سے پہلے سپریم کورٹ نے جب 16 دسمبر کو این آر او کالعدم قرار دیا، تو اس سے پہلے یہ مارچ میں انہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا اور عدنان خواجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جبکہ بریگیڈیئر امتیاز نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانتیں حاصل کی تھی، لیکن این آر او کا فائدہ لینے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، اور اس وجہ سے ان کے جو ضمانت کے جو مچلکے تھے وہ بھی ریلیز ہو گئے تھے۔ اب قانونی پوزیشن یہ تھی کہ یہ ان کے خلاف مقدمات تو بحال ہو گئے، لیکن ان کی ضمانتیں داخل نہیں تھیں، جس بنیاد پر آج ان کو نیب حکام عدالت کے حکم پر ان کو نیب حکام نے اپنی حراست میں۔ قیوم صاحب، آج جو یہ تاثر ابھر رہا تھا، پہلی بار ایسا لگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سب سے احترام والی اور سب سے بڑی عدالت کا اب پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے۔ حکومت کے ساتھ پچھلے کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز آتی ہیں، مختلف چیزوں میں آبزرویشنز ہیں، اور اس کی ایک بڑی طویل فہرست ہے جس کو حکومت کمپلیٹلی نظر انداز کرتی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں اس ادارے کی حرمت کو بچانے کے لیے راست اقدامات کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ کیا آپ نے بھی یہ امپریشن لیا؟ کامران صاحب، آج این آر او امپلیمنٹیشن کیس جس کا ابھی حوالہ دیا گیا، اور آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشن کا حوالہ دیا، اس میں بہت اہم یہ آبزرویشن ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے بہت سے طریقے ہیں، اور اب ہمیں اصرار کرنا اچھا نہیں لگتا، ہم بدمزگی نہیں چاہتے، عدالتی احکامات کی عزت ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور بالخصوص این آر او کے حوالے سے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل فار پاکستان سے کہا کہ اب جو ہے اس سلسلے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، بصورت دیگر بدمزگی نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس اعلیٰ ترین ایوان میں اور اس اعلیٰ ترین عدالت اگر ان کو یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ این آر او امپلیمنٹیشن کیس میں 11 جون کو پہلے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا سیکرٹری قانون کو کہ وہ وزیر اعظم کو یہ سمری لکھیں کہ وہ سوئس مقدمات کھولنے کے حوالے سے اس سمری کی منظوری دیں اور اس کو سوئس حکام کو بھجوایا جائے۔ اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر 5 جون کو پھر دوبارہ یہ حکم دیا، اور اس حوالے سے جو سمری پرائم منسٹر کو لکھی گئی تھی اس سمری کو مسترد کیا، کیونکہ اس میں بھی آبزرویشن سپریم کورٹ نے یہ دی تھی کہ یہ وزیر اعظم کو عمل درآمد کرنے کے لیے نہیں بلکہ وزیر اعظم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سمری بھجوائی گئی ہے۔ وہ سمری مسترد کی تھی، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی یہ حکم دیا تھا سیکرٹری قانون کو کہ وہ سمری جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھجوائیں۔ لیکن جولائی کے بعد سے اب ستمبر آنے کے باوجود حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو مزید 3 دن دیے ہیں، 24 ستمبر تک سیکرٹری قانون کو وزیر اعظم پاکستان کو ایک سمری بھیجنی ہے، جس میں ان سے کہا جائے گا کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں جو کالا دھن سفید کرنے کے مقدمات ہیں، جس میں صدر آصف علی زرداری کا نام رہا ہے، ان کیسز کا اجرا ہو، اور اس کے لیے سمری سیکرٹری قانون کو وزیر اعظم کو بھیجنی ہے، اور سمری کی جو زبان ہے وہ ہونی چاہیے جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تسلی ہو، جو فیصلے کی روح کے مطابق ہو، اور وہ سمری 24 ستمبر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی پیش کرنی ہے سیکرٹری قانون کو۔ یہی صورتحال ہے؟
جی ہاں بالکل کامران صاحب، آج سپریم کورٹ نے جو اپنا حکم لکھوایا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلسل جو ہے یہ عدالت ان کو احکامات جاری کرتی رہی، لیکن عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے ان کو 24 ستمبر تک کی مہلت دی ہے۔ بلکہ آپ کو میں سماعت کی طرف لے کر کے جاؤں، جب سیکٹری قانون عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی سرزنش کی کہ کیوں ابھی تک جو ہے مقدمات کھولنے کے لیے سمری نہیں لکھی گئی ہے، آپ کہاں تھے، آپ کیوں عدالت میں پیش نہیں ہوئے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دفتر سے باہر تھے، لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو بہت واضح طور پر یہ کہا کہ وہ کل، یعنی کہ جو کل ہے، کل تک سمری لکھیں، لیکن سیکٹری قانون نے عدالت سے اصرار کیا کہ ان کو مزید مہلت دی جائے۔ عدالت ان کو کوئی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اٹارنی جنرل فار پاکستان کے کہنے پر اور سیکٹری قانون کی بار بار اس ریکویسٹ پر، سیکٹری قانون کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی، عدالت ان کو جو ہے وہ مہلت دے، جس پر یہ 24 ستمبر تک کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ سوئس مقدمات کھولنے کے حوالے سے واضح طور پر کیٹیگوریکلی عدالت کو بتائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیمانہ سب لبریز ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی بڑوں کے لیے وقت نزاع ہے۔ مختلف کیسز ہیں جس میں حکومتی بڑے پھنسے نظر آتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب تک اس سلسلے میں جس نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں یہ بھی آبزرویشنز آ رہی تھی کہ شاید سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی، اس پر بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان لگتا یہ ہے کہ راست اقدامات ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کر رہی ہے۔ کمرشل بریک کے بعد جائزہ لیں گے، 10 دن صرف رہ گئے ہیں۔ ایک بار پھر حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تقریباً نظر انداز کیا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے حکومت کو اصرار کیا جا رہا ہے کہ نیب میں ایک غیر جانبدار، ایماندار، پروفیشنل چیئرمین اپوائنٹ کیا جائے حزب اختلاف کے سربراہ، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے آج آخری بار حکومت کو یاد دلایا گیا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اب صرف 10 دن باقی ہیں۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔